اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، پارا چنار کی موجودہ صورتحال کے مد نظر ہم نے اس علاقے کے محل وقوع اور تاریخ سے آگاہی دینے کے لیے آج کی یہ ویڈیو ترتیب دی ہے۔ ناظرین، پارا چنار یا پاڑا چنار پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کا دارالحکومت ہے۔ پارا چنار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے مغرب کی طرف 574 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کرم ایجنسی کا ایک خوبصورت اور اہم شہر ہے جو افغانستان کی سرحد کے قریب آباد ہے۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے جو تمام قبائل اور ایجنسیوں کے شہروں سے بڑا، دلکش اور خوبصورت شہر ہے۔ ناظرین، پارا چنار پشاور سے 80 میل کے فاصلے پر مغرب کی طرف کوہ سفید کے دامن میں آباد ہے۔ یہاں سے درہ پیوار سے ہو کر افغانستان کو راستہ جاتا ہے۔ پارا چنار کے 3 طرف افغانستان ہے اور صرف مشرق میں پاکستانی سرزمین ہے۔ شہر کا نام چنار کے ایک قدیم درخت کی وجہ سے مشہور ہوا جو اب بھی یہاں موجود ہے۔ اس درخت کے سائے تلے قبائل کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ بچہ سکا جو افغانستان کا بادشاہ بنا تھا، پارا چنار کے ہی ایک بازار میں ماشکی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس علاقے کی قدیم تاریخ کچھ یوں ہے کہ قدیم ایام سے ہی درہ کرم ایک آسان ترین گزرگاہ شمار ہوتی تھی۔ سن 2000 سے 4000 قبل مسیح آریائی قوم نے بر صغیر پاک و ہند آنے کے لیے اسی آسان گزرگاہ کو اپنے لیے استعمال کیا۔ 5ویں اور 7ویں صدی کے چینی بدھ بھکشو اسی علاقے میں آتے رہے، اسی لیے اس علاقے کے لوگ بدھا کے پیروکار تھے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ علاقہ شروع میں غزنویوں پھر غوریوں کے زیر تسلط رہا۔ پھر مغل سلطنت کے عروج کے بعد سے یہ علاقہ مغلوں کے ساتھ ملحق رہا اور اس دور میں ایک نہایت اہم فوجی چھاؤنی بھی سمجھا جاتا تھا۔ وادی کرم میں توری اور بنگش قبائل 500 سال سے زائد کے عرصے سے یہاں آباد ہیں، اسی لیے یہاں اکثریت توری اور بنگش قبائل کی ہے۔ توری عرصہ دراز سے یہاں آباد ہیں جبکہ بنگش قبائل افغانستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ ناظرین، اس علاقے کا ذکر پہلی دفعہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی سوانح حیات تزک بابری میں کیا تھا۔ ظہیر الدین بابر جب افغانستان پر قبضہ مضبوط کر چکا تو ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے درہ خیبر سے گزرتے ہوئے کوہاٹ، ہنگو، ٹل اور بنو میں قتل و غارت گری کی داستان رقم کی۔ پھر یہ علاقہ مغلوں کی حکومت کے کمزور ہو جانے کے بعد افغان حکام کے تابع فرمان رہا۔ سن 1738 عیسوی میں نادر شاہ نے ہندوستان پر قبضے کے دوران اس پر قبضہ کیا۔ یہاں 1856 میں انگریزی فوجیں داخل ہوئیں اور اس پر قابض تو ہو گئیں، لیکن افغان قبائل سے ان کی جھڑپیں مسلسل جاری رہتیں، یہاں تک کہ سن 1891 میں اس علاقے کے مکین توری قبیلے کے شیعہ لوگوں کی درخواست پر انگریزوں کی حاکمیت میں آ گئے۔ بالآخر 1892 میں یہ شہر بھی برطانیہ کی انگریز حکومت کا حصہ قرار پایا۔ وادی کرم وزیرستان، خیبر اور دیگر قبائلی علاقوں کی نسبت زرخیز وادی ہے، لہٰذا یہاں کے لوگ آباء و اجداد کے وقت سے کھیتی باڑی کرتے رہے ہیں، مال مویشی رکھتے ہیں اور باغات بھی قابل ذکر تعداد میں موجود ہیں، لہٰذا غلہ، میوہ جات اور مال مویشی کے حوالے سے وادی کرم نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ زمانہ قدیم سے نزدیکی علاقوں کو یہ اجناس بھی برآمد کرتے رہے ہیں، جن میں ٹل بازار، ہنگو، کوہاٹ اور پشاور سمیت کابل، گردیز اور ہرات تک کی مارکیٹس شامل ہیں، جبکہ وہاں سے وہ اشیاء ضروریات جو وادی کرم میں ناپید تھیں درآمد کرتے تھے، جن میں کپڑا، نمک، گڑ وغیرہ شامل ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ناظرین، ان سب اشیاء کی خرید و فروخت، درآمد و برآمد ہندو تاجر کیا کرتے تھے اور پشتون تجارت اور دکانداری کو گھٹیا کام سمجھتے تھے۔ یہاں ترازو یعنی چیز کا وزن کر کے بیچنا گالی سمجھا جاتا تھا۔ پارا چنار شہر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ملک پاڑے خیل شاہ کے ایک معتبر ملک تھے۔
انہوں نے 200 سال پہلے چنار کا ایک پودا لگایا تھا جو بعد میں درخت بن گیا اور آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ قدیم چنار کا درخت اور اس کے ارد گرد کی اراضی پاڑا خیل قبیلے کی ملکیت تھی، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام پاڑا چنار پڑا جو اب پارا چنار کہلاتا ہے۔ پاڑا خیل اس خطے کے صحرائی علاقے میں گندم کاشت کیا کرتے تھے۔ گندم کی کٹائی کے وقت یہاں خیمے لگائے جاتے تھے اور اس چنار کے سائے میں جرگے، صلاح مشورے یا دیگر امور انجام دیے جاتے تھے۔ چنار کے پاس ان کے درمن یا گودام ہوتے تھے۔ گندم حاصل کر کے یہ لوگ واپس اپنے دیہات میں چلے جاتے تھے۔ ناظرین، پارا چنار کا نام پہلی بار انتظامی طور پر اس وقت سامنے آیا جب انگریز فوج اپنے سنگینا کیمپ اور توری ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر کو بالش خیل سے تبدیل کر کے اس علاقے کے صحرا میں لے آئی، اور توری قبیلے نے یہ صحرا بغیر کسی قیمت کے توری ملیشیا کے نام کر دیا۔ توری ملیشیا کا نام بعد میں تبدیل کر کے کرم ملیشیا رکھ دیا گیا، کیونکہ اب توریوں کے علاوہ بنگش، منگل، بڑا خیل، مقبل اور دیگر اقوام کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ پارا چنار کے ملانا گاؤں کے نیچے اس صحرا کے مشرقی حصے میں خودرو توت یعنی شہتوت کے درختوں کا باغ تھا، اور مغربی حصے میں ایک پرانا چنار کا درخت۔ انگریز حکومت نے بعد میں اس باغ کو وسیع کر کے ایگریکلچر یونٹ بنا دیا اور توت سے ریشم بانی شروع کی، جبکہ لوگ اب بھی اس حصے کو توتانو باغ ہی کہتے ہیں۔ پارا چنار کے توری حمزہ خیل کے 9 بڑے قبیلے ہیں، جن میں سے ایک پاڑا خیل ہے۔ دیگر قبائلی شاخیں کچھ اس طرح ہیں: دری پلاری، شکر خیل، پاڑا خیل، سپین خیل، ستی خیل، جانی خیل، بڑے خیل، اکا خیل اور مالی خیل۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے موقع پر پارا چنار پاکستان میں ضم ہو گیا۔ ناظرین، پارا چنار میں شیعہ آبادی کثرت کے ساتھ مقیم ہے، جن میں توری، بنگش اور سادات وغیرہ شامل ہیں۔ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا تعلق بھی پارا چنار سے ہی تھا۔ یہاں بیشتر امام بارگاہیں اور شیعہ مساجد ہیں۔ پارا چنار میں شدید ترین دہشت گردی اور گھٹن کی فضا کے باوجود شیعان حیدر کرار نے یہاں عزاداری کا سلسلہ کبھی بند یا کم نہیں کیا۔ یہاں قدرتی مناظر دلکش ہیں، جبکہ لوگوں کی زیادہ تر تعداد ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم اور ترقی کی شرح بھی کافی بہتر رہی ہے۔ 1980 کے عشرے میں افغان جنگ میں افغان جنگجوؤں نے پارا چنار کو ہی اپنا مزاحمتی گڑھ بنایا۔ 2005 کے بعد تو کئی سالوں تک پاکستان سے پارا چنار جانے والا راستہ بند رہا، اور افغانستان کے راستے ایک لمبا چکر کاٹ کر ہی یہاں پہنچنا یا یہاں سے کہیں باہر جانا ممکن تھا۔ روس کی افغانستان میں فوجی مداخلت کے موقع پر بہت سے افغان مہاجرین نے اس شہر کا رخ کیا، جس کی وجہ سے یہاں کے حالات خراب رہنے لگے، یہاں تک کہ شیعہ سنی فسادات میں طرفین کے لوگ مارے جانے لگے، اور اب یہاں جنگ کی صورتحال ہے جس نے پارا چنار کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور ہزاروں جانوں اور خاندانوں کو نگل لیا ہے۔ پارا چنار کے ارد گرد کے علاقے بوشہرہ، ڈنڈار، تری منگل، ہنگو، لوئر اینڈ اپر کرم، میروکس اور بالش خیل وغیرہ کے علاقے میں سنی اکثریت ہے۔ نیز یہ علاقے خوارج کی کالونیز بھی ثابت ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی پشت پناہی سے خوارج منظم طور پر یہاں دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی فضا قائم کیے رکھتے ہیں اور قتل و غارت گری کا سلسلہ رکنے نہیں دیتے۔ موجودہ دہشت گردی کی طرح کی متعدد کارروائیاں پارا چنار کی شیعہ آبادی پر ہوئی ہیں۔ خوارج اور ان علاقوں کے شرپسند رہائشی افراد سیکیورٹی فورسز پر بھی دہشت گردانہ حملے کرتے رہتے ہیں۔ دہشت گردی کے موجودہ واقعے میں کوئی 40 کے قریب لوگ شہید جبکہ 100 کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت نازک ہے۔ اس صورتحال کے مد نظر ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی پاک فوج نے علاقے میں مؤثر کارروائی کی ہے اور بڑی تعداد میں خوارج کو ہلاک اور گرفتار کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آل محمد کے صدقے اس علاقے میں امن اور سکون قائم ہو۔
تاکہ یہاں کے مکین سکھ کا سانس لے سکیں اور آزاد فضا میں زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، ہماری گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔